اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا سبق ہے حرکات اور علامات۔ سب سے پہلے حرکات کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ حرکات کی کل تعداد 9 ہے۔ حرکات کی کل تعداد 9 ہے۔ زبر، زیر، پیش، کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش، 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش۔ عربی میں حروف کی بنیادی آوازیں زبر، زیر اور پیش ہیں۔ آج ہم زبر کے بارے میں سیکھیں گے کہ کسی حرف کے اوپر زبر آ جائے تو اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ عموماً بچے یہ غلطی کرتے ہیں کہ زبر کو کھینچ کر پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ زبر کو کھینچ کے نہیں پڑھا جاتا، بلکہ زبر کو ہمیشہ جلدی سے ادا کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے مثالیں ہیں، ان کو ذرا غور سے دیکھیں۔ ایک بار ہم ان کو الگ الگ پڑھیں گے اور پھر اس پورے لفظ کو ملا کے پڑھیں گے۔ اب پہلے ان کو الگ الگ پڑھتے ہیں۔ ل ک، اب اس کو جب ملائیں گے تو ہم پڑھیں گے لک۔ اس کو لا کا نہیں کریں گے بلکہ جلدی سے ادا کریں گے لک۔ اسی طرح م ع مع، ت ر تر۔ اب دیکھیں، ملتی جلتی آوازوں کا موازنہ ہے، حروف کا خیال رکھنا ہے۔ جو حرف موٹا ہے اس کو موٹا پڑھنا ہے، جو باریک ہو اس کو باریک پڑھنا ہے، اور زبر کی مشق کرنی ہے۔ خلق، خلق، خا بھی موٹی اور قاف بھی موٹی ہے، یعنی حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ خلق، حلق، حلق، اخذ، اخذ۔ ذا کو زال کے مقابلے میں ذرا سختی سے پڑھتے ہیں، یعنی زال کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے اور ذا میں سختی یعنی سیٹی کی آواز نکلتی ہے۔ اخذ، اخذ۔ اب یہ غ ہے، زال، ذا اور غ، ان کا مخرج ایک ہی ہے لیکن ان کی صفات میں تھوڑا سا فرق ہے۔ زال کو باریک بھی پڑھا جاتا ہے اور نرمی سے بھی پڑھا جاتا ہے، اور ذا کو باریک پڑھتے ہیں لیکن اس میں سیٹی کی آواز نکلتی ہے۔ اسی طرح غ کو یہ تو کے بعد آتا ہے، غ کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے اور موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ اخذ، بعث، بعث۔ سا میں سیٹی کی آواز نہیں نکلتی۔ بعث، بعث اور بعث، بعث۔ فا، سین اور صاد میں کیا فرق ہے؟ فا کو بالکل نرمی سے پڑھتے ہیں اور اس میں سیٹی کی آواز نہیں نکلنی چاہیے۔ سین میں سیٹی کی آواز ہے اور صاد میں سیٹی کی آواز بھی ہے اور اس کو موٹا کر کے بھی پڑھنا ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔
نئے سبق کے ساتھ انشاءاللہ تعالی پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔